بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی غلام عداس کے اسلام لانے کا واقعہ۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائی۔ طائف ایک بارونق اور موسم کے لحاظ سے عرب کا بہترین شہر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو ظلم اور سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھ کر تھے۔ طائف کے سرداروں نے شہر کے شرارتی اور شریر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا اور آپ انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے سردار ربیہ کی طائف میں زمین تھی اور اس کے دو بیٹے، ایک کا نام شیبہ اور دوسری کا نام عتبہ تھا، جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اس حال میں دیکھا تو آپ پر ترس آیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے کچھ خوشے رکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا تو عداس کو اس پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، آپ مجھے اس کی حقیقت بتلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس کہنے لگا میرا وطن نینوا ہے اور میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نینوا جہاں پہ ایک پیغمبر یونس بن متہ پیدا ہوئے۔ تو یونس بن متہ کا نام جب سنا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے پتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات ادا کیے تو عداس نے آپ کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو جب غلام واپس گیا تو اس نے کہا کہ تو اس شخص سے کس قدر عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ تو عداس نے کہا کہ اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جنہیں کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا۔ تو شیبہ نے کہا کہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے، دیکھنا کہیں اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عداس مسلمان ہو گیا، اور جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ سے باہر ثنیۃ البیضاء کے ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک کر کہا کہ وہ شخص واقعی اللہ کا رسول ہے، اگر تم اس کی طرف اپنے قدم اٹھاؤ گے تو تم خود کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ لیکن عتبہ اور شیبہ نہ رکے اور وہ جنگ میں چلے گئے، اور ان کا انجام کیا نکلا کہ وہ قتل ہوئے، اور عداس رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت اور عروج حاصل ہوا۔